السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. آج اس رمضان کا آخری جمعہ ہے اور انشاءاللہ 2-3 دن تک یہ رمضان کا مہینہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی استعداد اور بساط کے مطابق کوشش کی کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں اور اس کا پیار
اس کی محبت اور اس کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ابھی 2-3 دن باقی ہیں۔ جو اس رمضان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ ان بقیہ دنوں میں ہی اگر سچے دل سے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن سکتے ہیں، کیونکہ خالص ہو کر اس کی راہ میں گزرا ہوا ایک لمحہ بھی انسان کی کایا پلٹ سکتا ہے، اور خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کو ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ وہ جب اپنے بندے کو اپنے ساتھ چمٹاتا ہے تو وہ بندہ وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ اس ایک سچے اور خالص لمحے کی دعا ایک انسان کو برائیوں سے اتنا دور لے جاتی ہے، اس کی طبیعت میں اتنا فرق ڈال دیتی ہے جو مشرقین کا فرق ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوسی کا تو کوئی سوال ہی نہیں، صرف ان راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پانے کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے وہ اسلوب سیکھنے کی ضرورت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، جو ایک عرصے سے بھولی بسری یادیں بن چکے تھے، جن کو دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا۔ بس ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ اس امام کو ماننے والے ہیں جس نے ان راستوں کو صاف کر کے ہماری ان راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی، ہمارے ذہنوں کی گرد بھی جھاڑی، جس سے بدعات اور غلط روایات سے ہمارے ذہن پاک و صاف ہوئے، جس میں آج کل غیر احمدی معاشرہ جتنا ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ بہت ساری غلط روایات جو ہیں ان میں راہ پکڑ گئی ہیں، بدعات کا دخل ہو گیا ہے، جس سے ان کی بعض باتیں اللہ تعالیٰ کی اس تعلیم سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کوسوں دور چلی گئی، اور ان باتوں میں ایک جمعۃ الوداع کا تصور بھی ہے، جبکہ قرآن کریم میں اور احادیث میں جمعۃ الوداع کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ہاں، جمعے کی اہمیت ہے اور بہت اہمیت ہے، جس کا میں بعض احادیث کی روشنی سے ذکر کروں گا، لیکن اس سے پہلے ان آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے میں اس بات کا بھی نہایت افسوس سے ذکر کروں گا کہ باوجود امام الزمان کی بیعت میں آنے کے بعض احمدی بھی اس معاشرے کی برائی اور بدعت کا شکار ہو کر جمعے کی اہمیت کو بھلا کر جمعۃ الوداع کا تصور ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں۔
باوجود اس کے کہ خلفائے احمدیت اس تصور کو ذہنوں سے نکالنے کے لیے بارہا اس طرف توجہ دلا چکے ہیں، اور ایسے لوگ چاہے زبان سے اس بات کا اقرار کریں یا نہ کریں، اپنے حال سے، اپنے عمل سے یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ عموماً سارا سال جمعوں پر جو حاضری ہوتی ہے مساجد میں، رمضان کے دنوں میں خاص قسم کا ماحول بننے کی وجہ سے جمعوں میں اس سے بہت بہتر حاضری ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کے آخری جمعے میں یہ حاضری جو ہے رمضان کے باقی جمعوں کی نسبت بہت آگے بڑھ جاتی ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ آج توجہ زیادہ ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مرکز میں یا جہاں خلیفہ وقت نماز جمعہ پڑھا رہے ہوں وہاں لوگ اس جمعے میں زیادہ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر جماعتیں جائزہ لیں تو رمضان کے آخری جمعے کی حاضری ہر مسجد میں پہلے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ پس یہ عمل ظاہر کر رہا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں شامل ہو جاؤ، جمعہ پڑھ لو اور گناہ بخشوا لو۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں پہلے سے بڑھ کر بندے کے ساتھ بخشش کا سلوک فرماتا ہے، لیکن بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کے سلوک کی وجہ سے اس تعلیم پر قائم رہنے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جمعے کے دن کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے، لیکن جمعۃ الوداع کی کوئی اہمیت، کسی اہمیت کا تصور نہیں ملتا، بلکہ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس آخری جمعے میں جو رمضان کا آخری جمعہ ہے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اس جمعے سے اس طرح گزریں اور نکلیں کہ رمضان کے بعد آنے والے جمعہ کی تیاری اور استقبال کر رہے ہوں، اور پھر ہر آنے والا جمعہ جو ہے وہ ہر نئے آنے والے جمعے کی تیاری کرواتے ہوئے ہمیں روحانیت میں ترقی کے نئے راستے دکھانے والا بنتا چلا جائے، اور یوں ہمارے اندر روحانی روشنی کے چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں، اور یہ سلسلہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو، اور ہر آنے والا رمضان ہمیں روحانیت کے نئے راستے دکھاتے چلے جانے والا رمضان ہو، نئی منازل کی طرف رہنمائی کرنے والا رمضان ہو، جس کا اثر ہم ہر لمحہ اپنی زندگیوں پر بھی دیکھیں اور اپنے بیوی بچوں پر بھی دیکھیں اور اپنے ماحول پر بھی دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جمعے کی اہمیت ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہے، تو سب سے پہلے تو میں قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حکم اتارا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن کے ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے
تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا پس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر فرماتا ہے اور جب وہ کوئی تجارت یا دل بہلاوا دیکھیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں گے اور تجھے اکیلا چھوڑ دیں گے۔ تو کہہ دے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ دل بہلاوے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ رزق عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں کتنا واضح حکم ہے، کوئی ابہام نہیں ہے کہ کون سے جمعے کی طرف بلایا جائے، صرف حکم ہے تو یہ کہ جمعہ کے دن نماز کی طرف بلایا جائے، جمعے کی نماز کی طرف بلایا جائے۔ تو اس پیارے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے دوڑو، یہ خیال دل میں نہ لاؤ کہ یہ کام تھوڑا سا رہتا ہے، اسے پورا کر لوں پھر جاتا ہوں۔ اکثر یہاں دیکھا گیا ہے کہ خطبہ شروع ہونے کے وقت نصف ہال سے بھی کم بھرا ہوتا ہے جگہ مسجد کی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آنے شروع ہوتے ہیں اور جگہ بھرتی چلی جاتی ہے۔ صرف یہاں نہیں، باقی دنیا میں بھی یہی حال ہے، بلکہ بعض لوگ خطبہ ثانیہ کے دوران آ رہے ہوتے ہیں۔ بعض کو تو کام سے رخصت کی مجبوریاں ہیں، بعض کو بعض دفعہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن بعض عادی بھی ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنا دیر سے جا سکیں، جتنا لیٹ جایا جائے تاکہ نماز میں شامل ہو کر فوری واپس آ جائیں یا تھوڑا سا خطبے کا حصہ سن لیں تو یہی کافی ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں، اور پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، پھر بعد میں آنے والا اس کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرے، پھر مینڈا یعنی بھیڑ بکرا، پھر مرغی، اور پھر انڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں جمعہ کے لیے جلدی آنے کی اہمیت کس طرح واضح فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بعض لوگ ایسے کام کرنے والے ہیں جن کو مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی تعداد بھی ہے جس میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ جمعے پر وقت پر جانا ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ میرے سامنے مسجد میں اگلے حصے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر تقریباً 90% شاید وہی چہرے ہوتے ہیں، اور آج بھی وہی ہیں۔ ان میں سے بعض کو میں جانتا ہوں، کام بھی کرتے ہیں وہ، اور عموماً اکثر یہاں لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی دوسرے کام کر رہا ہے۔ تو یہ جلدی آنے والے بھی اور لیٹ آنے والے بھی اور نہ آنے والے بھی، یہ تقریباً ان کے کاموں کی نوعیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو وقت پر نہ آنا صرف نفس کا بہانہ ہے۔ آخر جو وقت پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی تو اپنے کام کا حرج کر کر آ رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یاد رکھیں
کہ جمعہ کی نماز پر جلدی آؤ اور اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنے کام چھوڑ دیا کرو، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ رزق دینے والی ذات جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بظاہر نقصان اٹھاتے ہوئے بھی جمعہ کے لیے آؤ گے تو خدا تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرما دے گا کہ جس نقصان سے تم ڈر رہے ہو وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر بالفرض کوئی تھوڑی بہت کمی اگر کہیں رہ بھی جاتی ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اور ذریعوں سے تمہیں برکتوں سے بھر دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جمعہ جو ہے اس پہ جو سستی دکھاتے ہو اور بے احتیاطی جو تم کرتے ہو یہ اپنی بے علمی کی وجہ سے کرتے ہو۔ اگر تمہیں علم ہو کہ کتنے اس کے فوائد ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے فضلوں سے نوازے گا تو یہ سستیاں اور بے احتیاطیاں کبھی نہ ہوں۔ اور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بے احتیاطی ہو، بلکہ ہمیشہ اس کوشش میں رہو گے کہ اونٹ یا گائے کی قربانی کا ثواب حاصل کرو۔ بس ہمیشہ جمعے کی اہمیت کو ہر احمدی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جمعے کا خطبہ اور نماز زیادہ سے زیادہ آنے جانے سمیت 1.5-2 گھنٹے کا معاملہ ہے، اور دوسرے کام جو ہیں بعض لوگ اس میں بھی بے تحاشا بغیر کام کے ہی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ مکرم حضرت چودھری رسول اللہ خان صاحب کہ مجھے ایک بات یاد آئی، یہیں کہیں مغربی کسی ملک میں ان کا ایک لیکچر تھا، غیروں میں، جگہ کون سی ہے تو مستحضر نہیں مجھے پوری طرح، لیکن بہرحال تو وہاں انہوں نے اسلامی عبادات کا ذکر ہو رہا تھا، جمعے کی مثال بھی دی کہ ہفتہ کے بعد ایک لازمی عبادت ہے جمعے کی، جس کا حکم ہے کہ ضرور پڑھو۔ تو بعض لوگوں کے نزدیک یہ بہت بڑا بوجھ ہے، تو فرمایا انہوں نے کہ اس میں کتنا وقت لگ جاتا ہے، تو انہوں نے وقت کی مثال اس طرح دی، کہتے ہیں کہ اس سے کم وقت لگتا ہے جتنا 2 برج کھیلنے والے اپنے اس برج کی کھیل کو ختم کرنے میں لگاتے ہیں۔ یہ برج جو ہے یہ بھی تاش کھیلنے کی ایک قسم ہے، تو لہو و لعب کی طرف سے توجہ ہو جاتی ہے، جمعے کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو دنیا داروں کو مثال سمجھانے کے لیے انہوں نے اس کی مثال دی تھی۔ اسی طرح دوسری بے فائدہ کھیلیں ہیں، بعض گپیں ہانکنے میں وقت لگا دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جمعہ پر آنے کے لیے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا وقت ہوگا، جائیں گے، اتنا بیٹھنا پڑے گا، خطبہ لمبا ہو گیا تو کیا کریں گے۔ بعض یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جماعت پر کہ میاں بیوی میں سے کوئی نہ کوئی ضرور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو بعض عورتیں اور لڑکیاں بڑی فکر سے اپنے خامدوں کے بارے میں لکھتی ہیں دعا کے لیے کہ دعا کریں کہ میاں ہمارے جو ہیں وہ جمعے پر جانا کی عادت نہیں، ان کو جمعے پر جانے کی عادت پڑ جائے، اور اکثر بہانے بنا کر جمعہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جائز وجہ نہیں ہوتی۔ جمعہ ضائع کرنے والوں کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے جس میں جمعے کی اہمیت
اور جمعہ نہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر ہے۔ حضرت ابو جعد زمری روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تساہل کرتے ہوئے 3 جمعے لگاتار چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کس قدر انظار ہے، کس قدر بھیانک نتائج پیدا ہو رہے ہیں جمعہ چھوڑنے کے۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ پھر سخت کر دیتا ہے، اور ان کے اپنے عمل کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ جمعہ سے لاپرواہی کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں دیکھ لیں کہ 3 جمعے لگاتار چھوڑنے پر انذار کیا ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ چھوڑنے کا ذکر نہیں ہے یہاں، کہ 3 لگاتار جمعے جو چھوڑے گا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو رمضان کا آخری جمعہ چھوڑتا ہے یا 3 رمضان لگاتار جمعے پہ نہ جائے آخری تو پھر وہ اس کا دل سخت ہوگا۔ تو اس لیے جمعے کی اہمیت کو بہت زیادہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اپنی ہر قسم کی باتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو بہت زیادہ بخشنہار ہے اس سے اپنے گناہوں کے بخشوانے اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بننے والے ہوں، اور اس کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کبائر گناہ سے بچے تو 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور رمضان سے اگلا رمضان، ان دونوں کے درمیان ہونے والی لغزشوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر بڑے بڑے گناہوں سے تو انسان بچتا رہے تو ان چھوٹی موٹی غلطیوں سے اور لغزشوں سے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل کی وجہ سے صرف نظر فرماتا رہے گا جو وہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے اور جمعے پر جمعے پر باقاعدگی اختیار کرتے ہوئے اور پھر رمضان کے روزے رکھتے ہوئے کی کوشش کرتے ہوئے کرتا ہے۔ تو ہر نماز جو ہے وہ پڑھنے کے بعد جب اگلی نماز کا انتظار ہو اور اگلی نماز انسان پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دوران کی غلطیاں معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہفتے کے دوران جو غلطیاں ہوں وہ جمعے کے جمعے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سال کے دوران اگر کوئی غلطیاں ہیں تو رمضان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بخشش کے دروازے کھولتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں صرف جمعے کا یا جمعۃ الوداع کا ذکر نہیں بلکہ روزانہ نمازوں کی طرف بھی پابندی ہے، پھر ہر جمعے کی طرف پابندی ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے قضائے عمری پڑھ لی تو گناہ معاف ہو گئے، اسی طرح جمعۃ الوداع پڑھ لیا تو گناہ معاف ہو گئے، بلکہ ہر جمعہ جو ہے وہ کفارہ بنتا ہے اگلے جمعہ تک کی غلطیوں کا۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آنے جانے اور جمعے پر جو آنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آنا اور جانا اور سننا، جو قریب کے لوگ ہیں وہی آئے ہوتے ہیں مسجدوں کے، 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے، جب تم جمعہ ادا کر چکو تو بے شک اپنے کاموں پر چلے جاؤ، اور جو دنیاوی کام ہیں وہ اپنے سارے کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی نعمتیں اور یہ کاروبار جو صحیح کاروبار ہیں
اپنے فضل سے تمہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے عطا کیے ہوئے ہیں، بس اس فضل سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ناجائز کاروبار جو ہیں، دھوکہ دہی کے کاروبار جو ہیں، ان سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو نواحی ہیں اس سے بچ کر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے وارث بن سکتے ہیں، ان کو کر کے نہیں۔ بس اپنی ملازمتوں میں، اپنے کاروباروں میں جائز اور ناجائز کے فرق کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ یہ نہیں کہ ان لوگوں کی طرح ناجائز کاروبار کر کے اور کالا دھن کما کر اور اسمگلنگ کر کے پھر حج پر چلے گئے اور سمجھ لیا کہ ہم پاک ہو گئے اور ہمارے پچھلے گناہ بخشے گئے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ہم نے پڑھی تھی کہ جمعہ کفارہ ہے۔ اس صورت میں کفارہ بنتا ہے جب انسان بڑے گناہوں سے بچے، جب کبائر سے بچے، اور پھر ان سے بچنے کے لیے اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ بچنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کرنے والے ایک تو اللہ کا خوف رکھیں گے، ناجائز کام نہیں کریں گے، اور یہ ذکر تمہارے دلوں کو اطمینان بھی بخشے گا۔ ناجائز منافع خوری اور ناجائز کاروبار کی طرف جو توجہ ہے وہ نہیں رہے گی، قناعت پیدا ہوگی۔ اور پھر ذکر اس طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ جمعہ پڑھ کر پھر نمازوں سے چھٹی نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے بعد عصر کی نماز بھی ہے، پھر مغرب کی نماز ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، اور پھر یہ بھی سلسلہ اسی طرح چلنا ہے۔ اس طرف بھی توجہ رہنی چاہیے ہر ایک کی، اور پھر اس ذکر سے فضل بڑھتے چلے جائیں گے، اور چھوٹی موٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ بس ہمیشہ اس طرف توجہ رکھو کہ ذکر کرنا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ جن کے دل ہر وقت دنیا کی چیزوں کی طرف مائل رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کا فہم اور ادراک ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی تجارتوں کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے، اپنے کاروباروں کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ عبادتوں کے بجائے کھیل کود میں ان کا دل زیادہ لگا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ تاش کھیلنے والے گھنٹوں تاش کھیلتے رہیں تو انہیں احساس نہیں ہوتا وقت کے ضائع ہونے کا۔ تو فرمایا کہ جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، یا ایمان صرف منہ کی جمع خرچ ہے، وہ عبادت کی طرف توجہ دینے والے نہیں ہیں۔ قربانیاں کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ قربانیاں کرنے والے تھے، مال، جان، وقت اور عزت کو، ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا تھا اسلام کی خاطر، سوائے چند ایک منافقین کے جو جان بچاتے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی کر دیا۔ بس یہ تجارت اور کھیل کود کی طرف جو توجہ دینے والے ہیں اس زمانے کے لوگ ہیں، جبکہ مختلف طریقوں سے، دلچسپیوں سے شیطان ان کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور بے تحاشا ان دلچسپیوں کے سامان پیدا ہو گئے ہیں۔ اور اس زمانے میں، اس صورت میں، سورہ جمعہ میں مسیح موعود کے آنے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ لوگ جو کھیل کود اور تجارتوں میں مشغول ہیں، مسیح موعود کی آواز پر بھی کان نہیں دھرتے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سننے کو تیار نہیں، ان لوگوں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ لیکن وہ لوگ جو صحیح مومن ہیں، جنہوں نے مسیح موعود کو مانا ہے، ان کو تو یہ حکم ہے
کہ تمہارا کام تو عبادتوں کو زندہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے۔ اگر مسیح موعود کو ماننے کا انعام حاصل کرنے کے باوجود ذکر الہی کی طرف توجہ نہیں دو گے تو یاد رکھو کہ اللہ اور اس کے رسول اور مسیح موعود کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، کیونکہ تمہاری بیعت سے تم کو کوئی غرض نہیں، کیونکہ تمام قسم کی نعمتیں جو تم حاصل کر رہے ہو ان کا سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر قسم کے رزق تو اس سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ان دل بہلاوے کی چیزوں سے اور تجارتوں سے بہت بہتر ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو پھر ان نعمتوں سے بھی محروم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس بات کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والا بنائے۔ کبھی یہ نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے لاپرواہی برتنے والا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے، سوائے مریض، مسافر اور عورت اور بچے اور غلام کے۔ جس شخص نے لہو و لعب اور تجارت کی وجہ سے جمعے سے لاپرواہی برتی، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہی کا سلوک کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد والا ہے۔ بس فکر کے ساتھ جمعوں کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اور جو استثناء ہیں ان کا یہاں ذکر ہو گیا اس حدیث میں کہ مریض کی مجبوری ہوتی ہے، نہیں جا سکتا، پھر مسافر ہے، بعض دفعہ مجبوری سے سفر کرنے پڑتے ہیں، اس لیے مسافر کے بارے میں بھی آ گیا اگر کوئی مسافر ہے۔ لیکن جو عمداً جمعے کے دن سفر کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، جبکہ بدلا جا سکتا ہے وقت، ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کو بہرحال بچنا چاہیے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے سفر کو پسند فرماتے تھے تاکہ جمعے سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ اسی طرح عورت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جمعے پر ضرور آئے، عید پر آنا ہر عورت کے لیے ضروری ہے، جو بھی ہوش و حواس رکھنے والی عورت ہے اس کے لیے عید پر آنا بہرحال ضروری ہے، ہر حالت میں آنا ضروری ہے، لیکن جمعے پہ آنا ہر عورت کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے یہ استثناء ہے۔ اسی طرح غلاموں کو بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے، وہ مجبور ہوتے ہیں بعض حالات میں، ان کو کوئی گناہ نہیں۔ پھر جمعے کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا ذکر فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھتے ہوئے جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ قائم یصلی۔ اس پہ جو مختلف تشریح کرنے والے ہیں حدیثوں کی اور بعض اور روایات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کے دوران نہیں بلکہ خطبہ جمعہ بھی جمعے کا حصہ ہے، یہ بھی اسی طرح اس میں آ جاتا ہے، صرف کھڑے ہونا نہیں، اور بعض اس سے زیادہ وقت دیتے ہیں کہ شام تک چلتا ہے یہ وقت۔ تو بہرحال اس حدیث میں یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھتے ہوئے جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھڑی بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے، بس اس مقصد سے اس موقع سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، جماعت کے لیے بھی دعائیں کریں، کسی کو کیا پتہ کہ وہ گھڑی کس وقت آنی ہے، اس لیے پہلے وقت میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو بہرحال واضح ہے کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے نماز کا حصہ ہے۔
پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک میموریل تھا جو اس وقت وائسرائے کو بھیجا گیا تھا جمعہ کی چھٹی رخصت کی وجہ لیے. تو بہرحال اس میں اہمیت واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ روز جمعہ ایک اسلامی عظیم الشان تہوار ہے اور قرآن شریف نے خاص کر کے اس دن کو تعطیل کا دن ٹھہرایا ہے، اور اس بارے میں خاص ایک سورہ قرآن شریف میں موجود ہے جس کا نام سورۃ الجمعہ ہے. اور اس میں حکم ہے کہ جب جمعہ کی بانگ دی جائے یا اذان دی جائے تو تم دنیا کا ہر ایک کام بند کر دو اور مسجدوں میں جمع ہو جاؤ اور نماز جمعہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو، اور جو شخص ایسا نہ کرے گا وہ سخت گناہ گار ہے اور قریب ہے کہ اسلام سے خارج ہو. اور جس قدر جمعہ کی نماز اور خطبہ سننے کی قرآن شریف میں تاکید ہے، اس قدر عید کی نماز کی بھی تاکید نہیں. اب میں گزشتہ خطبوں کے مضمون کی طرف آتے ہوئے آج بھی چند دعائیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسا کہ ہم نے ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیکھا ہے کہ جمعے کے دوران ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو قبولیت کو درجہ رکھتی ہے، بس اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے جو آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی بہت عام ہے، اور کیونکہ جو معاشرے کا حال ہے آج کل گندگیوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ دعا ہے رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ اے میرے رب اس فساد کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد کر. آج کل جیسا کہ میں نے کہا دنیا تمام قسم کی برائیوں میں ملوث ہے اور اس وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے، اور یہی لاہ و لعب بھی ہے جس نے مسلمان کہلانے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسیح موعود کو ماننے سے بھی انکاری ہیں. اور سورہ جمعہ کے آخری آیت جو ہے جیسا کہ میں بتایا تھا اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کی چکا چوند نے تمہیں خدا تعالیٰ کو تم سے بھلوا دیا ہے، تم خدا تعالیٰ کو بھول گئے ہو، جس کی وجہ سے امام الزمان کی مدد کرنے کے بجائے اسے چھوڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے ہو. بس موجودہ زمانے کی برائیوں سے بچنے کے لیے جب کہ سفروں کی سہولتیں بھی میسر ہیں، پھر سیٹلائٹ رابطوں کی وجہ سے تمام دنیا ایک ہو چکی ہے، تقریباً ایک خبر دوسری جگہ فوراً پہنچ جاتی ہے، تصویریں پہنچ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے کلچر پہنچ رہے ہیں، روایات پہنچ رہی ہیں، تو برائیوں کو سمجھنے کے معیار ہی بدل گئے ہیں. بعض چیزوں میں احساس ہی نہیں رہتا کہ فلاں چیز برائی ہے، غور کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں. تو اس دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہر احمدی اور اس کی نسلیں ہر قسم کے گند سے اور برائیوں سے، چاہے وہ مشرق کا ہے چاہے وہ مغرب کا ہے، اس سے محفوظ رہے اور فتنوں اور فسادوں سے پھر اس طرح بچا رہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی جو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے اور اپنی خواہشات، اعمال اور اخلاق کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور آج کل جیسا کہ میں نے کہا پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اتنی مختلف قسم کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے بغیر ان سے بچنا اور ان سے نجات بہت مشکل ہے. اس لحاظ سے یہاں وسلم کی یہ دعا جو ہے یہ بھی اس زمانے کے لیے بھی بڑی ضروری ہے. حضرت زیاد بن علاقہ اپنے چچا قطبہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ
اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، میں برے اخلاق اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ایک دعا ہے بخشش اور مغفرت کے لیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری کلہ و انت عالم بہ منی، اللہم اغفر لی خطایایا و عمدی و جہلی و جدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت، انت المقدم و انت المؤخر و انت علی کل شیء قدیر، کہ اے میرے رب، میری خطائیں، میری جہالتیں، میری تمام معاملات میں زیادتیاں جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے مجھے بخش دے۔ اے میرے اللہ، مجھے میری خطائیں، میری عمدن کی گئی غلطیاں، جہالت اور سنجیدگی سے ہونے والی میری غلطیاں مجھے معاف فرما دے، اور یہ سب میری طرف سے ہوئی ہیں۔ اے اللہ، مجھے میرے وہ گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں اور جو مجھ سے بعد میں سرزد ہوئے ہیں، اور جو میں چھپ کر چکا ہوں اور جو میں اعلانیہ کر چکا ہوں۔ مقدم و مؤخر تو ہی ہے اور تو ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بس اللہ ہی ہے جو ہمیں معاف رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان دنوں میں اگر سچے اور کھڑے ہو کر اس کے آگے جھکیں گے تو یقیناً وہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری کایا پلٹ دے، اور قبولیت دعا کا یہ ایک لمحہ بھی ہماری دنیا و آخرت سنوارنے والا بن جائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں اور نفس غالب ہے، تو ہم کو معاف کر اور دنیا اور آخرت کی آفتوں سے ہم کو بچا۔ بس جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اپنی رضا کی راہوں پر چلائے، اور ہر شر سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں، دعا بہت کرتے رہو اور عاجزی کو اپنی خصلت بناؤ، جو صرف رسم اور عادت کے طور پر زبان سے دعا کی جاتی ہے، کچھ بھی چیز نہیں۔ جب دعا کرو تو بجز صلاۃ فرض کے دستور رکھو کہ اپنی خلوت میں جاؤ۔ جو فرض نمازیں ہیں ان کے علاوہ بھی یہ عادت بناؤ کہ علیحدگی میں نفل پڑھو اور اپنی زبان میں، اور پھر ذکر الہی کرو، اور اپنی زبان میں نہایت عاجزی کے ساتھ، جیسے ایک ادنا سے ادنا بندہ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کرو۔ اور دعا فرمایا یہ ہے کہ اے رب العالمین، تیرے احسان کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت رحیم و کریم ہے اور تیرے بے انتہا مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جاوے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دین و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کرے کہ ہم رمضان سے ان دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھتے ہوئے نکلیں اور خالص اللہ کے ہو جائیں اور صرف اللہ کے ہو جائیں، اور دنیا کی لہو و لعب جو ہے اس کی ہمارے سامنے مٹی کی ایک چٹکی کے برابر بھی قیمت نہ ہو۔ الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے سری لنکا کے مسجد کے خادم مسجد عبداللہ نیاز صاحب کو 14 اکتوبر کو مخالفین دشمنوں نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی والدہ بھی زندہ ہیں, ان کی 96 سال عمر ہے, اور یہ خادم مسجد کے طور پر خدمت سر انجام دے رہے تھے, اور بڑی سنجیدگی سے بڑے وقف کی روح کے ساتھ کام کرتے تھے. مسجد کو کھولنا, بند کرنا, صفائی وغیرہ, اذانیں وغیرہ دینا, بچوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھاتے تھے. اور 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں, بیوہ ہیں ان کی. 14 اکتوبر کو صبح 4 بجے مخالفین نے ان کی رہائش گاہ کے نزدیک ہی چاقوؤں اور تلواروں سے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. یہ اس وقت مسجد آ رہے تھے نماز کے لیے. تو ایک وہاں بھی آج کل بڑی ایک چلی ہوئی ہے رو. پاکستان سے ایک مولوی ہے, وہ جا کے لٹریچر وغیرہ لے کے آیا, ٹریننگ لے کے آیا, اور اس کے لوگوں کو خوب بھڑکا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ان کو قتل کرو, اور یہ ثواب ہے, اور یہ مرتد لوگ ہیں, اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اس رمضان میں, تو ان کو احمدیوں کو قتل کر دو. اور خود وہ چلا گیا ہے عمرے پہ, اور ان کو تاریخ دے گیا 30 یا 31 اکتوبر میں واپس آؤں گا. اس وقت تک جتنے بڑے بڑے ان کے سردار ہیں احمدیوں کے, جو عمایدین ہیں یا ہمارے عہدیداران ہیں, ان کو شہید کر دو. وہ تو خیر قتل کرنا ہی کہتے ہیں. تو برآ کے جب ہم پھر میں واپس آ جاؤں گا, پھر ان کی مسجد پہ قبضہ کریں گے. تو بہرحال یہ ان کے منصوبے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ہر شر سے جماعت کو محفوظ رکھے اور ان کے منصوبوں سے بچائے. جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل مقدر کی ہوئی ہے, ارمان نہ مقدر ہے, ان کو عقل آ جائے, ورنہ پھر عبرت کا نشان بنائے. پھر ایک ہمارے پاکستانی احمدی وہاں گئے ہوئے ہیں آج کل, 21 سال نوجوان ہیں, ان پر بھی حملہ ہوا تھا. گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں. وہ بھی مسجد سے گھر آ رہے تھے, تو پھر ان پہ بھی چاقوؤں اور تلواروں سے حملہ کیا. ان کے دونوں ہاتھ زخمی ہو گئے, لوگ پہنچ گئے باہر, ان کو بچا لیا, کسی طرح سے بچت ہو گئی. ہسپتال میں داخل ہیں, علاج ہو رہا ہے. ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت فرمائے, عطا فرمائے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الرجيم.